الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو مالک ہے آسمانوں کے اندر ہر چیز کا، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے اس کا بھی مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی ہی تعریف کی جائے گی، اور وہ بڑا حکمت والا اور بہت خبر رکھنے والا ہے، ہر چیز کی نگرانی کرنے والا ہے۔ کافی ساری صورتاں شروع ان الفاظ نال ہی ہوئی نے، الحمدللہ۔ سب تو پہلے سورۃ فاتحہ ہے، وہ بھی الحمدللہ رب العالمین تو شروع ہوئی ہے۔ پھر ایویں اور کئی ایسے صورتاں نے جہدے چ شروع چ اللہ دی تعریف، اللہ دی بڑھائی، اللہ دی کبریائی بیان کی گئی ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر ہے داخل ہوتا ہے اسے بھی، وما یخرج منها، اور جو اس میں سے نکلتا ہے اسے بھی، وما ینزل من السماء، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں سے وہ نازل کرتا ہے، وما یعرج فیہا، اور جو کچھ آسمانوں کی طرف چڑھتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم فرمانے والا اور بخشنے والا ہے۔ زمین چ کیڑی چیز داخل ہوندی ہے یا کیڑی چیز زمین چ نکلدی ہے، آسمان تو کیڑی چیز اتردی ہے یا زمین تو آسمان کی طرف کیڑی چیز جاندی ہے، ہر چیز نو اللہ ہی جاندا ہے۔ آسمان تو دیکھنے چ صرف بارش نظر آتی ہے، لیکن اس تو علاوہ بے شمار ایسے اللہ دے حکم نے، اللہ دے احکامات نے، اللہ دیاں رحمتاں نے جڑیاں ساڈے تے نازل ہوندیاں نے۔ زمین دے وچ بہت ساریاں چیزاں داخل ہوندیاں نے تے بہت ساریاں چیزاں زمین جو نکلدیاں نے۔ انسان دی تقریباً سمجھ لو زیادہ ضروریات اس زمین تو ہی پوری ہوندی ہے، کھانا پینا لباس۔ پھر ایک وقت ہوتا ہے اس زمین جو انسان واپس چلا جاتا ہے قبر دی شکل۔ یہ فرمایا اے انسان جو کچھ تو کھاندا ہے پیندا ہے، حتیٰ کہ تو جدو مرنا ہے تے تیرا ٹھکانا، تیری قبر، تیری جگہ اس سانوں پتہ ہے، تے کل قیامت والے دن پھر اسی تینوں اتوں دوبارہ کڈ لینا ہے۔ یہ تو نہ سمجھی کہ تینوں کوئی اٹھانے والا کوئی نہیں، تینوں کل پوچھنے والا کوئی نہیں، تینوں آخرت تیرے سوال و جواب دا سلسلہ نہیں، بلکہ ہر چیز دا تے کولوں پوچھ گچھ ہونی ہے گی۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، اور یہ انکار کرنے والے لوگ کہتے ہیں کب آئے گی قیامت۔ یہ سوال قرآن مجید کئی دفعہ کافراں نے کیتا ہے کہ قیامت کدوں آئے گی یا آندی کیوں نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار انہوں آخرت دی دعوت دیندے سن، سمجھاندے سن، بار بار انہوں کہندے سن کہ دیکھو ایک وقت آئے گا یہ دنیا ختم ہو جائے گی، انسان ختم ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جان گے۔ وہ پھر اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی دیر ہو گئی تو قیامت آئی تو کوئی نہیں، نہ کوئی بندہ زمین چوں نکلیا، کیوں نہیں ہوندی۔ اچھا پچھلی صورت جیسے فرمایا اللہ نے فرمایا سی، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو مینوں نہیں ہوتا پتہ، قل انما العلم عند اللہ، وہ دا علم اللہ کول ہے، مینوں نہیں پتہ، ہاں آئے گی ضرور، آئے گی ضرور۔ اتنے بھی فرمایا وہ کہتے ہیں قیامت کدوں آئے گی، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دے بلا وربی لتأتینکم، بلکہ قسم ہے میرے رب کی ضرور وہ آئے گی۔ حالانکہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھی قسم اٹھا دے یا اللہ تعالیٰ نہ بھی کہندا تو پھر بھی گل سچی سی، لیکن گل نو دے اندر تاکید پیدا کرنے واسطے، گل دے اندر سختی پیدا کرنے واسطے، گل نو یقینی بنانے واسطے فرمایا اللہ دی قسم ہے یہ ہر صورت قیامت ہونی ہے گی۔ عالم الغیب، ہاں اسے جانتا وہی ہے جو غیب کو جاننے والا ہے، وہ صرف اللہ ہی ذات ہے۔
وہ انسان کوئی بھی نہیں، نہ اللہ دے ولی، نہ نہ نبی، نہ بزرگ۔ ہاں اللہ اگر چاہتا ہے تو بچوں تھوڑا بہت اللہ دس بھی دینا ہے، اللہ عالم الغیب ہے، دنوں کو تھوڑا بہت علم دے دیتا ہے۔ لیکن اگر انہوں کہ جی نہیں فلانا عالم غیب ہے، اس گویا کہ اللہ دی اس صفت ہے جو اس آدمی نو شراکت شریک ٹھہرا لینا ہے، جہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ لا يعذب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، چاہے وہ چھوٹا سا ذرہ ہو آسمانوں کے اندر یا وہ زمینوں کے اندر ہو، ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، نہ کوئی چھوٹی چیز نہ کوئی بڑی چیز، ہر چیز ایک کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس کا ریکارڈ ہے، اس کی پوری مووی موجود ہے، یعنی وہ نٹ نہیں سکتی، وہ پاویں انسان دی شکل چ ہے یا کسی اور شکل چ ہے، وہ برائی اچھائی نیکی بدی دی شکل چ ہے یا اس کے علاوہ کی شکل جو ہے وہ اللہ کو چھپی نہیں ہے گی۔ وہ کل ایک وقت آئے گا جہاں اللہ تعالیٰ پورا حساب دے دے گا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ ضرور بدلہ دے گا اچھا ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے بہت بڑی بخشش اور بہترین رزق رکھا ہوا ہے جنت کی شکل میں۔ والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو مقابلہ کرتے ہیں ہماری آیات کا، وعاجزین، اور وہ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، اس کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ایسے لوگوں کے لیے پھر ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ لوگ اللہ دیا آیاتاں دے مقابلے، اللہ دے دین دے مقابلے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے آپ دے اعمال دے مطابق دے مقابلے اپنی شریعت، اپنی مرضی، اپنا قانون، اپنی رسم و رواج نو ترجیح دیندے نے، انہاں واسطے پھر سزا سی تیار کر رکھی ہے گی۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي، اور دیکھتے ہو تم ان لوگوں کو جن کو ہم نے علم دیا ہے، أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، جو اللہ نے ان کی طرف نازل کیا ہے وہ سچ ہے، وہ حقیقت ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور اللہ انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے جو انکار کرتے ہیں، هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ، کیا ہم تمہیں ایک ایسے آدمی کی خبر دیں، يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّق، وہ کہتا ہے جب تم مر جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا، اِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگے دسیا کیونکہ مکی والے سن مشرک سن، یہ آخرت کا انکار کرتے سن، یہ کہتے ہیں بس ختم، مرن تو بعد کچھ نہیں ہونا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار انہوں نے آخیا ایسا معاملہ نہیں ہے گا۔ وہ پھر مذاق اڑاتے ہیں، یہ بھی بطور مذاق ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ویکھو یہ بندہ عجیب ہے گلاں کردا بھی، جی تسی مر جاؤ گے، مک جاؤ گے، رضا ہو جاؤ گے، ختم ہو دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، ایویں نہیں ہونا۔ افطرى علی اللہ کاذبا، یہ اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں کرتا ہے، ام بھی جنہ، یا یہ دیوانہ ہے، مجنون ہے، نعوذ باللہ پاگل ہے، یہ القابات دیتے سن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ، بلکہ وہ لوگ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں نا، ان کے لیے ہم نے عذاب بھی تیار کر رکھا ہے اور وہ بہت بڑی گمراہی کے اندر مبتلا ہیں، پھنسے ہوئے ہیں۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم، کیا یہ نہیں دیکھتے جو ان سے پہلے ہو چکا، وما خلفہم، اور جو ان کے بعد میں ہوگا، من السماء والارض، چاہے وہ آسمان کے اوپر ہو یا زمین کے اوپر یا زمین کے نیچے ہو، اللہ سب کو جانتا ہے۔ ان نشاء نخسف بہم الارض، ہم چاہیں تو ان کو زمین کے اندر دھنسا دیں، اور نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم ان کے اوپر آسمان سے کوئی ایسا عذاب بھیج دیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، یہ بہت بڑی نشانی ہے ہر اس آدمی کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے،
جو اللہ کے دین کو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ اچھا جہاں ہوں نہ سمجھنا چاہے نہ رجوع کرنا چاہے وہ واسطے کوئی نشانی نہیں، وہ تو کہنا بس ایک روٹین والا معاملہ ہے۔ ایسے لوگوں کو پھر اللہ ہدایت بھی نہیں دینا۔ اللہ نے بار بار قرآن مجید کی یہ گل بیان کی ہے، اسی انہوں لوگوں کو ہدایت دیں ہیں یہ لوگ غور و فکر کرتے ہیں، جہے یہ نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہوں نے اسی ہدایت دیں ہیں۔ جہاں نہیں لینا چاہتے اللہ تعالیٰ کچھ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا ہے، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاں بہت قیمتی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ عام بندے دیکھو دنیا دے وچ اللہ رزق اولاد صحت نعمتاں انہاں لوگوں کو بھی دے رہا ہے جہے اللہ نو نہیں مانتے، جہے اللہ کے مخالف نے، لیکن اللہ ہدایت انہاں لوگوں کو نہیں دیندا جہے اللہ کے مخالف نے، بلکہ ہدایت اللہ انہاں لوگوں کو دیندا ہے جہے یہ طلب کرتے ہیں، جہے یہ واسطے کوشش کرتے ہیں، جہے کوشش نہیں کرتے انہوں نے اللہ ہدایت نہیں دیندا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔